دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین آج بروز منگل 30 اکتوبر 2018 کو اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ بھی کیجیے۔ ملک کے دو عظیم لیڈر سردار ولبھ بھائی پٹیل اور اندرا گاندھی کو ہم خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ آج بیشتر اخبارات نے بابری مسجد کو ہی لیڈ خبر بنایا ہے۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے بابری مسجد مقدمے کی سماعت جنوری میں، بی جے پی کو جھٹکا۔ روزنامہ انقلاب نے سپریم کورٹ میں التوے کے بعد رام مندر کے لیے آرڈیننس کا شرانگیز مطالبہ۔ اویسی کا مودی سرکار کو انتباہ، ملک قانون اور آئین کے مطابق چلے گا، کسی کی مرضی سے نہیں۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے لیڈ خبر بنایا کہ آرڈیننس لانے کے مطالبے میں شدت۔ بابری مسجد رام مندر عارضی ملکیت معاملے کی سماعت ملتوی ہونے کے بعد مختلف تنظیموں کی سرگرمی جاری۔ روزنامہ اردو ٹائمز نے پھر ٹلی بابری مسجد کی سماعت کے عنوان سے اداریہ لکھا ہے، جبکہ روزنامہ انقلاب نے بھی اس سلسلے میں ایک اداریہ تحریر کیا ہے، جس کا عنوان ہے سپریم کورٹ کے فیصلے کے تناظر میں۔ روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے بھی اداریہ تحریر کیا ہے۔ نچلی عدالت میں دونوں مالیگاؤں کے بم دھماکوں کے ملزمین چارج شیٹ جاری کی جائے گی۔ فڈنویس سرکار کی ناکامی کے لیے 4 سال مکمل ہونے پر اپوزیشن کا خطاب جاری۔ آر بی آئی بھی مرکزی حکومت کی مداخلت، گورنر ارجت پٹیل ناراض۔ ممبئی سے ایلیفینٹا صرف 14 منٹ میں روپ وے سے سفر آسان ہو جائے گا۔ ملک میں اپنی نوعیت کا پہلا شہر اور ایلیفینٹا کے درمیان بنایا جائے گا یہ ملک کا پہلا روپ وے۔ جسٹس ہریش چندر پاٹل بمبئی ہائی کورٹ کے نئے چیف جسٹس ہوں گے۔ انہوں نے کل گورنر نے انہیں حلف دلایا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ فڈنویس بھی موجود تھے۔ شہنشاہ جذبات دلیپ کمار نمونیا کا شکار، گھر میں علاج جاری، لیکن اداکارہ سائرہ بانو نے اس کی تردید کی۔ استھانہ کی گرفتاری 1 نومبر تک ٹل گئی۔ روزنامہ اردو ٹائمز کے مطابق نریندر مودی نے گجرات سے آگے کبھی سوچا ہی نہیں۔ سی بی آئی بمقابلہ سی بی آئی معاملات میں کئی انکشافات۔ مظفر پور شیلٹر ہوم معاملے میں بہار کی سابق وزیر کے شوہر کی خود سپردگی، بغوا ملزمین کو جھٹکا۔ ہائی کورٹ کا اسٹے دینے سے انکار، آج نچلی عدالت میں فرد جرم عائد کی جا سکتی ہے۔ بنگلہ دیش کی سابق وزیر اعلیٰ خالدہ ضیاء کو 7 سال کی سزا۔ ترکی کے قومی دن پر منعقدہ پروگرام میں ترکی قونصل جنرل کے ساتھ کئی اہم شخصیات نے شرکت کی۔ 29 اکتوبر سے 3 نومبر تک اینٹی کرپشن بیورو کی بیداری مہم۔ سنجے راوت نے کہا ہے کہ عدالت رام مندر معاملے میں کچھ نہیں کرے گا، ہم خود بھگوا ملزمین کو جھٹکا۔ ہائی کورٹ کا اسٹے دینے سے انکار، آج نچلی عدالت میں چارج شیٹ۔ اپوزیشن نے فڈنویس حکومت کی ناکامی پر یہ کیسی ترقی نامی کتابچہ جاری کیا۔ ریاست پر 5 لاکھ کروڑ کا قرض، نواب ملک۔ مودی اس بار دیوالی مراٹھواڑ کے قحط زدہ علاقوں میں منائیں، اشوک چوہان کا مطالبہ۔ معذور بھی سفر حج کے لیے اہل قرار۔ معذور اپنے ساتھ حج کے دوران ایک صحت مند ساتھی کو لازمی رکھیں، جبھی درخواست قابل قبول ہوگی۔ بابری مسجد انصاف کی منتظر، ممبئی اردو نیوز کا اداریہ۔ راہل گاندھی نے ایک بار پھر بی جے پی پر بدعنوانی کا الزام لگایا۔ اجین میں وہ ایک جلسے سے خطاب کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رافیل معاملے میں بہت بڑے پیمانے پر بدعنوانی کا معاملہ سامنے آیا ہے۔ مالیگاؤں میں 9 تا 12 نومبر تک پاور لوم بند رہیں گے۔ بھیونڈی میں پاور لوم کا برا حال، جاری ہفتہ بھی 3 دن پاور لوم بند رہیں گے۔ اجمیری محلہ کے احاطے نور سے دکانوں کو ہٹانے کے لیے فاروق اعظم کو علماء کا
میمورنڈم انہوں نے یقین دلایا ہے کہ اس سلسلے میں اعلیٰ سطحی بات چیت کے بعد کارروائی کی جائے گی۔ قاضی عبدالستار نہیں رہے، پدم شری پروفیسر قاضی عبدالستار کا انتقال، AMU اور اردو ادب کا زبردست خسارہ، پروفیسر طارق منصور۔ انڈونیشیا میں طیارہ حادثہ، ہندوستانی پائلٹ طیارے کو اڑا رہے تھے، دہلی کے بھاوے سنیجا دیوالی میں چھٹیاں منانے آنے والے تھے۔ طیارے سے لاشیں برآمد کا سلسلہ جاری۔ لکھنؤ میں 9 سالہ مسلم بچی کی عصمت دری و قتل۔ ممبئی اردو نیوز کے مطابق پولیس کا انتہائی گھٹیا رویہ، کہا پریشان نہ ہوں، ہم 8-10 لاکھ روپے معاوضہ دلا دیں گے، ہم معاوضہ نہیں انصاف چاہیے۔ بابری مسجد مقدمے کی سماعت، سبرمنیم نے کہا کہ فیصلہ نہیں آیا تو ہم اور کچھ سوچیں گے۔ اویسی نے کہا ہے کہ ملک قانون اور آئین سے چلے گا۔ اردو ٹائمز میں فاروق انصاری نے ووٹر لسٹ میں ناموں کا اندراج پھر نہ کہنا ہمیں خبر نہیں تھی پر ایک خصوصی تحریر لکھی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ووٹر لسٹ میں ناموں کی شمولیت بھی شہری ثبوت کے لیے انتہائی اہم ہے، مگر افسوس ان کی اہمیت کو ہمیشہ نظر انداز کیا گیا ہے۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس مہم میں حصہ لیجیے اور بیداری پیدا کیجیے۔ یہ تھی اردو اخبارات کی جھلکیاں، کل پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔